فرانس کی تاریخ دنیا کی سب سے دلچسپ اور طویل تاریخوں میں سے ایک ہے، جہاں قدیم زمانے میں سیلٹک قبائل، جنہیں گالز کہا جاتا تھا، آباد تھے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت نے اس علاقے کو فتح کیا اور اسے گالیا کا نام دیا۔ رومی دور میں یہاں سڑکیں، شہر اور قانون آئے، اور لاطینی زبان نے آہستہ آہستہ مقامی زبان کو بدل دیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد جرمن قبائل، خاص طور پر فرینکس نے گال پر قبضہ کیا۔ اسی قبیلے کے نام پر یہ علاقہ فرانس کہلایا۔ سب سے مشہور فرینک بادشاہ شارلیمان تھا، جس نے 8ویں صدی میں ایک بڑی سلطنت قائم کی اور یورپ میں تعلیم اور قانون کو فروغ دیا۔ بعد میں اس کی سلطنت تقسیم ہو گئی، لیکن فرانس ایک الگ طاقت کے طور پر ابھرا۔ یعنی مڈل ایجز میں فرانس یورپ کی طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک بن گیا۔ اس وقت فرانس اور انگلینڈ کے درمیان کئی صدیوں تک جنگیں ہوئیں، جن میں سب سے مشہور 100 سالہ جنگ یعنی 1337 سے 1453 تھی۔ اسی جنگ کے دوران ایک بہادر لڑکی جوان آف آرک ابھری، جس نے فرانسیسی فوج کو حوصلہ دیا اور انگلینڈ کے خلاف فتوحات میں مدد کی۔ جوان آف آرک آج بھی فرانس کی ہیروئن سمجھی جاتی ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرانس شاہی طاقت کے عروج پر پہنچ گیا۔ لوئی 14واں، جسے سورج بادشاہ کہا جاتا تھا، نے فرانس کو یورپ کا سب سے امیر اور طاقتور ملک بنایا۔ اس نے ورسائے کا شاندار محل بنوایا اور فرانس کو دنیا میں فیشن، فن اور ثقافت کا مرکز بنایا۔ لیکن شاہی خاندان کی عیش و عشرت، عوام کی غربت نے عوام میں غصہ پیدا کیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں یہ غصہ ایک بڑے انقلاب میں بدلا، جسے فرانسیسی انقلاب یعنی 1779 کہا جاتا ہے۔ عوام نے بادشاہ لوئی 16 کو معزول کر دیا اور فرانس میں پہلی بار جمہوریت قائم ہوئی۔ یہ انقلاب یورپ بھر میں آزادی اور مساوات کا پیغام لے کر آیا اور ایک عظیم فوجی لیڈر نیپولین بوناپارٹ اقتدار میں آیا۔ نیپولین نے 1804 میں خود کو فرانس کا شہنشاہ بنایا اور یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ وہ مجدد قوانین اور اصلاحات لایا، لیکن اس کی فتوحات زیادہ دیر نہ چل سکیں۔ 1815 میں واٹرلو کی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور وہ جلا وطن کر دیا گیا۔ نیپولین کے بعد فرانس میں کئی بار حکومتیں بدلیں، کبھی بادشاہت، کبھی جمہوریت، لیکن آہستہ آہستہ فرانس ایک مضبوط جمہوری ملک بن گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں فرانس نے دنیا میں بڑی طاقت کا کردار ادا کیا۔ اس نے افریقہ اور ایشیا میں 9 آبادیات بنائیں اور ایک سامراجی سلطنت قائم کی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم یعنی 1914 سے 1918 اور 1939 سے 1945 میں فرانس کو بھاری نقصان ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا، لیکن 1944 میں اتحادی افواج کی مدد سے فرانس آزاد ہوا۔ جنگ کے بعد فرانس نے دوبارہ تعمیر شروع کی اور یورپ کا اہم ملک بن گیا۔ فرانس نے یورپی یونین یعنی EU کے قیام میں بڑا کردار ادا کیا اور آج بھی اس کا ایک اہم رکن ہے۔ پیرس کو دنیا کا فیشن اور سیاحت کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور فرانس دفاعی اندس میں بھی آگے ہے۔ یہ ملک اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ فرانسیسی زبان اور ثقافت دنیا بھر میں مقبول ہیں اور فرانس آج بھی عالمی سیاست اور ثقافت میں ایک بڑی طاقت مانا جاتا ہے۔